محترم اظہار صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، لیکن بعض نام نہاد افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ انعام صاحب، آپ نے بڑا کلیدی سوال پوچھا ہے۔ یہ اعتراض مجھے بھی بے چین کیے رکھتا تھا، اور ایک حد تک میں جا کر فرض کر لیتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ کہ ایک صاحب نے کہا کہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن بعض اوقات الفاظ استعمال نہیں ہوتے غزل صاحب۔ ہاں بالکل، لیکن انسان کا جو رہنے کا طریقہ ہے، اسے جو تہذیب عطا کی گئی ہے، جو روایات ہیں، جو نشست و برخاست ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان دوسری مخلوقات کے مقابلے میں اشرف ہے۔ اور پھر یہ کہ قرآن کریم سے یہ لوگ ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کریم میں مماثل الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ تو یہ کرم کیا ہے؟ اس کی افضلیت ہے اور اس کی اشرفیت ہے، پوائنٹ ہے، بالکل اس کو مشرف کیا گیا ہے، اسے معزز بنایا گیا ہے۔ اور یہ کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ بھی ہے نا۔ تو دیگر مخلوقات میں تو تقوی کا وہ سلسلہ ہی نہیں ہے، اور جو مکرم ہونا ہے، مشرف ہونا ہے، وہ تقوی پر ہے۔ تو دوسری مخلوقات کے لیے یہ بات ثابت نہیں ہے، قرآن کریم میں یہ ہے۔ اور یہ بھی ہے احسن تقویم بھی کہا گیا ہے نا۔ تو جب احسن تقویم ہو ایک مخلوق، تو اس کی عادتیں بھی احسن ہوتی ہیں اور وہ مشرف ہوتا ہے۔ اور اظہار صاحب ایک اور بات اس سلسلے کو ذرا، کہ انسان آدم کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو کسی اور مخلوق کے آگے تو اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ اس حوالے سے بھی وہ یہ کہ صرف توقیر بخشنے کے لیے قرآن کریم نے یہ کہا ہے نا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور پھر کہ کہا کہ تسجدوا فسجدوا الا ابلیس، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ تو انہوں نے، تو وہ یہ سجدہ نہیں تھا کہ انسان کے سامنے وہ جھک جائے اور انسان کو خدا مانے، وہ تعظیمی سجدہ تھا کہ اس کو اعزاز دیا جائے، اسے مشرف کیا جائے، اسے معزز کیا جائے۔ تو وہ تعظیم وہاں سے بھی ثابت ہے اور قرآن کریم سے ثابت ہے۔ غزل صاحب، آپ نے ایک اچھے نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے، بہت شکریہ۔